الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ اس کے بعد سورہ احقاف کی تلاوت ہوئی ہے، 26واں پارہ شروع ہوا ہے۔ سورہ احقاف یہ بھی مکی صورت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون، گمراہ کون ہے؟ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا، کسی اور سے دعائیں کرتا ہے؟ وہ بھی ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ قیامت کی جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ان کی دعاؤں سے غافل نظر آئیں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دنیا میں مجھے کسی نے پکارا بھی تھا، مجھے بلایا بھی تھا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، حشر بپا کی جائے گی، تو یہ لوگ اپنے پوجنے والوں، اپنے پکارنے والوں کے جانی دشمن نظر آئیں گے۔ کانوا لہم اعداء، ان کے دشمنی کا اظہار کریں گے۔ وکانوا بعبادتہم کافرین، اور ان کی عبادت کا انکار کر جائیں گے۔ اے اللہ تعالیٰ، انہوں نے کیا کیا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں نے ان کو نہیں کہا تھا، یہ اگر کیے تو ان کی اپنی گمراہی ہے، ان کی عبادت سے انکار کر جائیں گے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں دوسروں کی چوکھٹ پر در پر جانے کے بعد کہ ان کا دامن پکڑ کے ہم مچل جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا پہلی بات تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے دامن کو پکڑ کر مچلنے کی کوشش میں ہو، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا جب سامنے آؤ گے تو وہ لوگ تمہارے دشمن ہوں گے، اور اپنے دشمن کا اگر دامن پکڑو گے تو ایسا جھٹکے گا کہ جہنم میں جا کے گرو گے۔ پھر اس کے بعد کہا جب حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوگا، تو وہ فوراً انکار کر جائیں گے۔ اے اللہ، ان کی عبادت کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، انہوں نے کیا تو یہ بھگتے، میں نے ان کو نہیں کہا تھا، میں نے ان کو اپنی طرف نہیں بلایا تھا، میں نے تو انہیں توحید کی دعوت دی، میں نے تو انہیں صحیح طریقہ دیا، یہ گمراہ ہوئے تو اللہ تو ان سے حساب کر لے۔ ایسے لوگوں کی آیت سمجھنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے جنوں کے ایمان لانے کا تذکرہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر بہت ستائے جانے لگے، آپ کا سپورٹ ابو طالب کا انتقال ہوا، آپ کی بیوی خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر طائف میں گئے کہ وہاں کے کچھ سردار ہیں، ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں اور اس کے بعد ہمیں سپورٹ مل جائے، اپنے شہر سے نہیں مل رہا دوسرے شہر سے مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب جاتے ہیں وہاں بھی مایوسی ہاتھ آتی ہے، ان لوگوں نے بھی کوئی اچھا ویوہار نہ کیا، آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے تو ان لوگوں سے ریکویسٹ کیا، کہا اے طائف کے لوگوں، تم نے ہماری بات نہیں مانی، ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آیا تھا دعوت دینے اور واپس جا رہا ہوں، تم سے ایک گزارش ہے، کسی سے کہنا نہیں کہ محمد آیا تھا اور ہم نے اسے نکار دیا ہے، ہم نے اسے منع کر دیا ہے، میری اس دعوت کے اوپر پانی نہ پھیرنا۔ ان لوگوں نے کہا ہم سب کو بتائیں گے۔ بتانا کیا تھا؟ قوم کے بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگایا، قوم میں شور کیا، آپ کے پیچھے لوگوں کو لگایا، پتھر مارے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے ساتھ جو صحابی تھے اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی مکے سے مایوس نکلے تھے، طائف میں گئے امید کے ساتھ، وہاں سے بھی مایوس ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا فرشتہ آتا ہے، تسلی ملتی ہے کہ ہاں اللہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ آپ سے، فرشتہ آپ سے اجازت لے رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ وہیں سے اللہ کے نبی واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور بھی صحابہ آپ کے ساتھ آ گئے، صحابہ کے ساتھ آپ نماز پڑھنے لگے، نماز میں آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے جب انسانوں نے انکار کیا تو ایک دوسری مخلوق جناتوں کو بھیج دیا، جناتوں نے آپ کی تلاوت سنی اور ایمان لے آتے ہیں۔ اپنے بستی میں جا کر جن لوگ اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے ایسا کلام سنا ہے جو ایک عجیب و غریب کلام ہے، اس پر تم لوگ ایمان لے آؤ، تم لوگ ایمان قبول کر لو اور اس داعی کی دعوت پر لبیک کہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے نبی جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو
تمہاری طرف موڑ دیا، وہ آتے ہیں اور آپ کے پاس قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، فلما حضروا جو آپ کے پاس پہنچتے ہیں، قالوا انصتوا آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، غور سے سنتے ہیں، فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین جب آپ کی تلاوت ختم ہو جاتی ہے وہ ایمان قبول کر کے اپنے قوم کی طرف جاتے ہیں اور لوگوں کو ڈرانے والے بن جاتے ہیں، ایمان والے ہونے کے ساتھ ساتھ دائی بن کے اپنے قوم میں واپس ہوتے ہیں، قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں اس دائی کی دعوت پر لبیک کہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تسلی دیا، اے میرے نبی آپ گھبرائیں نہیں، اگر زمین کے انسانوں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے، آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین کی دوسری مخلوق جناتوں کو آپ کے تابع کر رہا ہے، وہ آپ پر ایمان لا رہے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہی اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو آسمانوں پہ معراج پہ بلایا تھا کہ اے نبی اگر زمین والے آپ کے مخالف ہو جائیں، ساری زمین کے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، زمین والے اگر آپ کے خلاف ہوں گے تو آسمانوں پہ آپ کو بلا لیا جائے گا، آسمانوں کی سیر کرائی گئی آپ کی تسلی کے لیے۔ اللہ نے بہترین مہمان نوازی کی، آپ کی تسلی کے لیے آپ کو نمازیں دی گئیں۔ اس کے بعد اسی صورت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے بڑی جامع آیت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، اور خاص طور سے دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں باپ کی ہمدردی کو بیان کر کے دعوت دی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ہم نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو تو کیوں فرض کیا ہے؟ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، اللہ فرمانا میرا کوئی فائدہ نہیں، ان کا احسان تمہارے اوپر ہے، اور کیا کیا احسان ہے خاص طور سے ماں کا وہ اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ہم نے انسان کو وصیت کر رکھی ہے، ہم نے انسانوں کو تاکیدی حکم دے رکھا ہے کہ اے انسانوں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حملته أمه كرها خاص طور سے ماں نے تمہیں تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، وَوَضَعَتْهُ كرها اور تکلیفوں کو برداشت کر کے وہ تمہیں جنم بھی دیتی ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں تمہارے آنے کے بعد سے لے کر تمہارے دودھ پینے تک ٹوٹل 30 مہینہ تک تمہاری دیکھ ریکھ کرتی ہے، خاص خیال رکھتی ہے، اپنی پیاس کو برداشت کر کے بھی تمہیں کھلاتی ہے۔ حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ وہی بچہ جب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی کہتا ہے اللہ رب العالمین مجھے توفیق عنایت فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے اوپر اور میرے ماں باپ کے اوپر کیا ہے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہماری آنے والی نسل کو میرے حق میں اچھا بنا دے، بہتر بنا دے، ان کی اصلاح فرما دے۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین میں توبہ کرتا ہوں، تیری طرف آتا ہوں، اے اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے احسان کو بیان کیا اور دعوت دے دی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور خاص طور سے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے، اس کے بعد ماں کا دودھ، کل ملا کے اللہ نے فرمایا 30 مہینہ 2.5 سال بچہ خاص طور سے ماں کی نگرانی میں ہوا کرتا ہے۔ یہ بچے کی زندگی، اس کے بعد سیدھے اللہ رب العالمین نے جوانی کو بیان کیا، اور جوانی کے بعد 40 سالہ زندگی کو بیان کیا اسی بندے کی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی بچہ جو ماں کی نگرانی میں 2.5 سال تک رہ چکا ہے، جب خود 40 سال کی عمر کو ہوتا ہے تو اپنے لیے دعا کرتا ہے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں بہتر بنا دے۔ اللہ یہ یاد دلا رہا ہے میرے بندو، جب تم خود ماں باپ بن جاتے ہو تب تمہیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو جائے، تو تم اپنے ماں باپ کے فرما بردار کیوں نہیں بنتے؟ تم بھی اسی پروسیس سے ہو کر آئے ہو جس پروسیس سے تمہاری اولاد تمہارے لیے آتی ہے۔ اور اس عمر کو خاص طور سے اللہ نے اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ اس عمر میں عموماً لوگ اپنے ماں باپ کے حقوق سے غافل ہو جاتے ہیں۔ 20 سال سے لے کر 40 سال کی جو عمر ہے، اس عمر میں عموماً لوگ ماں باپ کے حقوق سے غافل نظر آتے ہیں دنیا کے چکر میں۔ اس عمر میں شادی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس عمر میں روزی روٹی کے چکر میں بہت ساری وجوہات بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اس اوقات میں اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے خاص طور سے یہ عمر ذکر کیا کہ میرے بندو اس عمر میں بھی تمہیں نہیں بھولنا ہے، ورنہ بڑھاپے میں، بچپنے میں
تو دوسرے لوگ بھی یاد کرتے ہیں. اصل یہ وقت ہے جس میں ماں باپ کا تمہیں خیال رکھنا ہے. اس کے بعد سورہ محمد کی تلاوت ہوئی ہے. اس صورت میں بس 3 آیتیں آپ کو کوٹ کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر کسی کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب تم اللہ کی مدد کرو گے. معاملہ لین دین کا ہے. اللہ نے یہی لفظ استعمال فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو ثابت کر دے گا, تمہیں مضبوط بنا دے گا, تمہارے پیر مضبوط کر دے گا. تم اللہ کی مدد کرو. اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے دین پر پہلے تم کاربند ہو جاؤ. اپنے گھر میں دین کو نافذ کرو, اپنی سوسائٹی میں دین کو لاگو کرو, اپنے بدن پہ دین کو لاگو کرو. اور دین جب سیکھ جاؤ, عمل کر لے جاؤ, تو تیسرا فریضہ ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. یہ اللہ کے دین کی مدد ہے, یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ نے فرمایا یہ کرو گے تو تمہاری ہر موڑ پہ میں مدد کروں گا, تمہارے قدموں کو جما دوں گا, تمہیں مضبوط بنا دوں گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اطاعت کے بعد شرک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری یہ ساری کی ساری اطاعت برباد ہو جائے. یعنی نیکی کے بعد کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. یعنی کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر کے اگر تم نیکیاں کر رہے ہو جس میں اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے تو ایسی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کی مخالفت کر کے کرو گے اس میں اخلاص نہیں آئے گا. رسول اللہ کی مخالفت کر کے کرو گے اس میں سنت کی تابعداری نہیں آئے گی. ایسی نیکی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی بلکہ وہ بدعت قرار پا کر تمہارے لیے گناہ بن جائے گی, وبال جان بن جائے گی. ولا تبطلوا اعمالکم. اور ہاں اگر تم نیکیاں کر بھی رہے ہو اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کے ساتھ تو نیکیاں کرنے کے بعد کچھ ایسے کام نہ کرنا جس سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. یعنی شرک نہ کرنا. شرک کرو گے تو ساری نیکیاں تمہاری برباد ہو جائیں گی. صدقات و خیرات کر رہے ہو, صدقات و خیرات کرنے کے بعد احسان نہ جتلانا ورنہ تمہارے صدقات و خیرات کے سارے ثواب برباد ہو جائیں گے. یعنی نیکیوں کے بعد بھی کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس سے انسان کی نیکیوں پر ایفیکٹ پڑتا ہے, اثر پڑتا ہے اور نیکیاں مٹا دی جاتی ہیں, ختم کر دی جاتی ہیں. وہ کام نہ کرنا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اے مسلمانوں تم وہ قوم ہو جسے بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے راہ میں خرچ کرو, اور یہ تمہاری قسمت ہے, یہ تمہاری فضیلت ہے کہ تمہیں بلایا جاتا کہ آؤ اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اوروں کو تو کوئی بلانے والا بھی نہیں ہے, اور اگر بلانے والا تو طریقہ کوئی بتانے والا نہیں کہ کہاں خرچ کرنا, کیسے خرچ کرنا. تمہیں ہر موڑ پر گائیڈ کیا جا رہا ہے, لیکن حالات تمہارے بھی ایسے ہیں کہ تم بخیلی کرنے لگتے ہو. بخیلی کرو گے تمہارا اپنا نقصان ہوگا, اللہ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں. فرمایا اللہ نے ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ. ہاں خبردار خبردار, یہی تم لوگ ہو جن کو بلایا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کے راہ میں. فمنکم من یبخل, تو تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بخیلی کر جاتے ہیں. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی, تو جو بخیلی کرتا ہے وہ اپنے لیے بخیلی کرتا ہے, اپنے آپ سے بخیلی کرتا ہے, اپنے نام اعمال میں نیکیاں نہیں جمع کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ بخیلی کر رہا ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے وقت اگر بخیلی کا ڈر, بخیلی کی جیسی چیز دل میں آئے, اللہ نے فرمایا یاد رکھو اللہ ہمیشہ سے مالدار ہے, اللہ ہمیشہ سے بے نیاز ہے, اللہ تمہارا محتاج نہیں. وانتم الفقراء, تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اور اگر تم اللہ کے راستے سے منہ موڑو گے, اللہ کی باتوں کو ماننے سے منع کرو گے, اللہ تمہیں ہی مٹا دے گا اور دوسری قوم کو لے آئے گا جو قوم کبھی بھی اللہ رب العالمین کی مخالفت نہیں کرے گی اور کم سے کم تمہاری طرح نہیں ہوگی, یعنی تمہاری طرح بخیل نہیں ہوگی. اللہ نے بڑی زبردست بات کہی کہ امت محمدیہ کا شخص بخیل نہیں ہوتا. خصوصاً اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے, زکوٰۃ نکالنے کی بات آئے, صدقات کی بات آئے تو بخیل نہیں ہوا کرتا. اور اگر انسان بخیلی کرنے لگے, پوری امت بخیلی کرنے لگے, تو اللہ کہتا کہ پوری امت کو, پوری قوم کو میں بدل دوں گا, دوسروں کو لاؤں گا جو بخیل نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں اور آپ کو
اس مذموم صفت سے بچنا چاہیے. یہ اخلاق کو برباد کر دینے والی چیز ہوتی ہے. اخلاق کو اعلیٰ کرنا ہے تو اپنے اندر سے کنجوسی اور بخیلی کو ختم کرنا ہوگا. سورۃ الفتح، فتح کا مطلب ہی ہوتا ہے کامیابی اور جیت. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورۃ الفتح اس لیے رکھا کیونکہ ہجرت کے بعد تقریباً 6 سال گزر چکے تھے. اللہ کے نبی کو ایک خواب دکھایا گیا اور نبیوں کا خواب سچا ہوا کرتا ہے. خواب میں آپ نے دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بتایا تقریباً 1400 صحابہ آپ کے ساتھ عمرے پہ جانے کے لیے تیار ہو گئے اور آپ اپنا یہ قافلہ لے کر مکہ کی طرف چل پڑے. راستے میں مکے والوں کو جب خبر ہوئی، اور خبر یوں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھیجا کہ اجازت لے لو مکہ والوں سے تاکہ کوئی خون خرابہ نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو. آپ نے اجازت لینے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. عثمان رضی اللہ عنہ کے واپس آنے میں دیر ہو گئی تو افواہ یہ اڑی کہ حضرت عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑا غصہ آیا اور آپ کو بہت تکلیف ہوئی. آپ نے بیعت کر ڈالی اور کہا اگر حقیقت میں ایسا ہوا ہے کہ عثمان کو شہید کیا ان لوگوں نے تو چاہے ہماری جان رہے یا نہ رہے ہم ضرور بدلہ لیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے تمام صحابہ کرام نے بیعت کیا کہ ہم ضرور عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے. لیکن خبر ملی کہ نہیں، شہید نہیں کیا گیا، عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہے. واپس آئے. مکے والوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ لوگ لڑائی کے موڈ میں نہیں تھے، تیاری ان کی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی پیشکش لے کر آئے، صلح لے کر آئے. اور اس کے بعد آپ سے مکے والوں کے درمیان صلح ہوئی، کچھ بند پر اور کچھ معاملات طے پائے جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. ان 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے. آپ کے خواب کو، اور پھر صحابہ کرام کا بیعت کرنا حضرت عثمان کے شہادت کے بدلے کے لیے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ سے صلح کرنا، صلح حدیبیہ. اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین کہا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو ایک بڑی فتح دی ہے، ایک بڑی جیت دی ہے. اور یہ بڑی جیت کیوں ہوئی؟ بغیر کسی لڑائی کے ایک جیت کیسے ہو گئی؟ مفسرین نے لکھا ہے تھوڑے دنوں تک جس کو رسول لوگ مان نہیں رہے تھے، جس کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ تم بھی کچھ ہو، وہ آپ کے سامنے چل کے آئے، آپ سے صلح کرنے کے لیے مان گئے کہ آپ کچھ ہو. آپ کی حیثیت کو، آپ کی شخصیت کو اور آپ کے لوگوں کو لوہا مان لیا ان لوگوں نے، اس لیے تو آپ کے پاس آئے. تو کہا یہ آپ کے لیے بڑی جیت ہے کہ آپ کے وجود کو ان لوگوں نے تسلیم کیا. اور اس کے بعد کہا ابھی تک آپ مکہ چھوڑ کر آئے تھے، ڈر تھا کہ مسلمان لوگ کیسے جائیں گے اور کیسے پھر خانہ کعبہ کب کھلے گا، کب مسلمانوں کو طواف کرنے کو ملے گا. ان لوگوں نے کہا محمد اس سال واپس چلے جائیے ورنہ ہماری بڑی بے عزتی ہو جائے گی، اگلے سال عمرہ کر لینا، ہم چھوڑ دیں گے. تو اس میں ایک راز یہ بھی ملا کہ اب کم سے کم خانہ کعبہ کا دروازہ تو کھلے گا. آپ نکالے گئے تھے، یہ اگلے سال آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، یہ آپ کی جیت ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ یہ آپ کو دشمن ہے اور آپ کے دشمنوں کی پوری ٹولی ہے، آپ کے دشمن آپس میں ملے ہوئے، سب لوگ مل کے ہی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے غزوہ احزاب میں آئے تھے. اگر آپ ان سے ہاتھ ملا لیں گے، ان سے صلح کر لیں گے تو ان کے جو دوسرے دوست ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں، وہ آپس میں ٹوٹ جائیں گے، کہیں گے دیکھو ہم لوگوں کو جمع کر کے اس پہ حملہ کروا رہا تھا، اپنا دوستی کر لیا. تو ان کی جو دشمنوں کی پالیسی ہے اس میں ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ جائیں گے، پھر اس کے بعد آرام سے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. تو اس حساب سے مسلمانوں کو ایک بڑی جیت ملی تھی. اللہ نے فرمایا یہ جیت بہت بڑی جیت ہے. اور دنیا نے دیکھا بھی، تاریخ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر سے لے کر 13 سال مکہ میں اور 6 سال یہ تقریباً 19-20 سال تک جتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس صلح کے بعد 3-4 سالوں کے اندر مسلمان دنیا کے اندر بہت پھیل گئے، بلکہ پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا.
اور بڑی بڑی سپر پاور کنٹریز اور سپر پاور طاقتیں اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پر آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے بیعت رضوان، جن صحابہ نے کہا تھا کہ ہم اپنے ہاتھ کو نبی کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کرتے ہیں، چاہے جان آئے چاہے جائے، عثمان رضی اللہ عنہ کی جان کی حفاظت، ان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی تھی اور فرمایا تھا اللہ نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے یقیناً راضی ہو گیا ہے جو مومن درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، اللہ ان کے دلوں کے حال کو جانتا تھا، اللہ نے ان کے اوپر سکونت کو، سکینت کو نازل فرمایا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں ایک قریب فتح کی بشارت بھی سنا دی، ایک اشارہ بھی دے دیا کہ جلد ہی تم فتح یاب ہوگے۔ اور اس کے 2 سال کے بعد ہی مکہ مسلمانوں کا ہو گیا، مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی، اس سال آپ کو روکا گیا عمرے کے لیے، آپ کا عمرہ اگلے سال پورا ہوگا۔ آپ نے خواب دیکھا تو سچ ہو کے رہے گا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے خواب کو سچا کر رہا ہے۔ اے نبی، آپ ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے، اگر اللہ چاہے گا امن و امان کے ساتھ جائیں گے، اپنے سر کو چھلائیں گے، آپ میں سے کچھ لوگ سر کو نہ چھلا کر بالوں کو کٹوائیں گے۔ لا تخافون، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب سچ ثابت ہوا۔ اللہ کے نبی نے جو صلح حدیبیہ کی تھی اور آپ کچھ معاملات میں ظاہراً دبتے ہوئے نظر آئے تھے، اگر دوسری دنیا کی فوج ہوتی تو بغاوت کر دیتی۔ ہمارے لیڈر کا دماغ ہی خراب ہو گیا، دب کے فیصلہ کر رہا ہے، لیکن صحابہ نے ایسا کچھ نہ کیا۔ حضرت عمر جیسے صحابی اللہ کے نبی کے صرف اتنے جملے پر عمر جو مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم، خاموش ہو گئے، اپنے سارے غصے کو ختم کر دیا۔ اس لیے اللہ نے اس سورت کے اخیر میں ہی صحابہ کرام کی وفاداری کو بیان کیا ہے کہ یہ وہ جماعت دنیا کی دوسری فوجوں کی طرح نہیں تھی کہ اپنے لیڈر کی ایک کسی کمی کی وجہ سے بغاوت کر بیٹھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور جو محمد کے ساتھی ہیں وہ دوسروں پہ تو سخت ہیں لیکن اپنے لوگوں کے لیے بہت زیادہ نرم ہے۔ تم انہیں دیکھو گے تو وہ سجدوں کی حالت میں آپ کو ملیں گے، رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ کے فضل کا سوال کرتے رہتے ہیں، اللہ سے خوشنودی ہمیشہ طلب کرتے رہتے ہیں، اور ان کی ساری نیکیاں اور ان کے چہروں پہ جو سجدوں کے نشانات ہیں وہ بھی تم دیکھو گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی وجہ سے جو ان کے چہروں پہ ایک طرح کی چمک ہے، ایک روحانیت ہے اور ایک طرح سے نورانیت ہے، وہ چیز تمہیں نظر آئے گی۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے، ان کی یہ مثال کہ آخری جو پیغمبر آئے گا اس کے ساتھی کتنے بڑے وفادار ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ وفاداری نبی کے صحابہ کی میں نے تورات میں بھی بتا رکھی تھی، انجیل میں بھی بتا رکھی تھی، اور قرآن میں بھی بتا رہا ہوں، اور پھر تم کو زمین پر دکھا بھی رہا ہوں۔ ان سے زیادہ وفادار جماعت دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ حجرات میں بھی اللہ رب العالمین نے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہنے، ساتھ رہنے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے ہیں، بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے۔ آداب مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام، تم اللہ کے اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنا۔ اللہ اس کے رسول کے آگے بڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ اس کے رسول نے جو کہہ دیا وہی تمہیں ماننا، اس کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، اور اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ 2 ادب سکھایا، ایک نبی اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، دوسرا کہ نبی کے سامنے آواز نہ بلند کرنا۔ ایک ظاہری چیز نظر آ رہی اور ایک خفیہ چیز نظر آئی ہے۔ نبی اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے شریعت سازی اور شریعت کی ٹھیکیداری تم نہ لینا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔
تمہیں جو بتایا جائے گا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، اس کے آگے بڑھنے کا تمہیں اتھارٹی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نبی کے سامنے رہنا تو آواز نیچی رکھنا، نبی کے سامنے آواز تیز کرو گے یہ گستاخی ہوگی، اور نبی کی شان میں گستاخی انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا مومنو تمہاری ایک بڑی جماعت ہے، تمہیں لوگ ٹکڑیوں میں بانٹنے کے لیے چالیں چلیں گے، تحقیق کر لیا کرنا۔ اگر کوئی شخص تمہیں کوئی خبر بتلا رہا ہے تو تحقیق کر لیا کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو جہالت میں تم کچھ کر بیٹھو پھر بعد میں شرمندہ ہو جاؤ۔ یہ ایک بڑی تعلیم دی گئی کہ بغیر تحقیق کے کوئی ایکشن نہ لینا، دین کے معاملے میں بھی دنیا کے بھی معاملے میں ہر جگہ تمہیں تحقیق کر کے باتوں کو ثابت کر کے سمجھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ دیر تک اگر ترقی پہ قائم رہنا ہے تو یہ اصول اپنانا ہوگا۔ اس کے بعد کہا مسلمانوں آپس میں اگر تمہارے بھائی لڑ جائیں تو جو لوگ عقل مند ہیں وہ ان کی صلح کروا دیا کریں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن مسلمان بھائی ہیں، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، لعلکم ترحمون، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا آپسی جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ 4-5 وجوہات اللہ نے بیان کی، لوگ آپس میں لڑتے کیوں ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا مذاق زیادہ ہی اڑا جاتے ہیں، کھلی اڑانا، مذاق کرنا، تمسخر کرنا، اللہ تعالیٰ نے پہلے اسی سے منع فرمایا وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کے اوپر نہ ہنسے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کوئی کسی کا نام بگاڑ کے نہ بلائے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کوئی کسی کو برے القاب سے، برے ناموں سے نہ پکارے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مسلمانوں بدگمانی سے بچنا، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ولا تجسسوا، کسی کی برائی کو، کسی کے عیب کو تلاشنے کے لیے اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑنا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے۔ یہ جو برائیوں سے اللہ نے منع کیا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو آپس میں لڑاتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر جھگڑوں کی جڑ انہی پر آ کر لوٹ کر ختم ہوگی۔ یا تو مذاق کر رہے تھے زیادہ ہو گیا، یا تو کسی کو برے نام سے بلا دیا، گالی گلوچ دے دی، یا تو پھر کسی کے خلاف بدگمانی پال لی، ایسے ہی نفرت لیے گھوم رہے، یا پھر کسی کے ٹو میں پڑے تھے، کسی کی غیبت و چغلی کر رہے تھے، اس لیے جھگڑے ہو گئے۔ تو جھگڑے ہونے کے زیادہ تر اسباب یہی ہوتے ہیں، اور ایک سبب ہے جو عالمی طور سے فساد پیدا کرتا ہے، یعنی اس کا نقصان صرف ایک خاندان قبیلے تک نہیں رہتا، پورے سماج کو لے کر ڈوب جاتا ہے، اور وہ ہے ذات پات کی برائی، ذات پات پر فخر کرنا اور ایک دوسرے کو اپنے سے نیچا سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے بیان فرمایا اور فرمایا اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا، تمہارے ماں باپ ایک، الگ الگ ٹولیاں، الگ الگ قبیلے بنائے گئے اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے لیے پہچان بن جاؤ، پہچان تمہاری بن جائے، یہ مقصد ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرو کہ میں فلاں ہوں تو میں تم سے بڑا ہوں، اور تم فلاں ہو تو تم چھوٹے ہو۔ اس لیے آخر میں واضح فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں چھوٹا بڑا ہونے کا معیار اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ تم اللہ کی نگاہ میں بڑے ہو کہ نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت دار وہی ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، ورنہ بلال حبشی کالے کلوٹے اور حبشی نسل ہونے کے بعد صحابہ کرام میں اونچا مرتبہ نہ پاتے، اونچا مرتبہ ان کو ملا تو ان کے تقوی کی بنیاد پر، ان کے ایمان کی بنیاد پر ملا ہے۔ ایسے ہی تمام مسلمانوں کو سمجھ لیجئے یہ ایک ایسی برائی تھی جو ایک عالمگیر فساد کی جڑ بنتی، اس لیے اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ قاف کا ذکر کیا ہے۔ سورہ قاف ایک ایسی سورت ہے جس کو اللہ کے نبی جمعے میں بھی پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے اتنی بار پڑھا تھا کہ سن کر ایک عورت نے یاد کر لیا تھا۔ یہ سورت بھی مکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان دل میں جو سوچتا ہے وہ ساری چیزیں بھی میں جانتا ہوں، اور میں اس کے شہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے
اس کے دل میں جو وسوسے چلتے ہیں، جو خیالات کی دنیا میں وہ بہکا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بعض مفسرین نے وَنَحْنُ کا ترجمہ فرشتوں سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے فرشتے ان کے شہ رگ سے قریب ہیں، وہ فرشتے جو ان کے نام اعمال کو نوٹ فرما رہے ہیں۔ اور شہرگ وہ نس جس کو کاٹ دینے سے جانور مر جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس سے قریب ہوں، میرے فرشتے اس سے قریب ہیں، یعنی کوئی بھی اس کی حرکت مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اس کے آگے اللہ نے اسی کو بیان کیا، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دو لوگ فرشتے ان کے اوپر مقرر ہیں، داہنے طرف بائیں طرف بیٹھے ہوتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، منہ سے کوئی بھی لفظ انسان بولتا ہے، فرشتے اس کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں لکھنے کے لیے، اچکنے کے لیے، لکھنے کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے، نگہبانی کرنے کے لیے فرشتے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ رقیب عتید یعنی سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر انسان بولے۔ اور انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے۔ فرشتے تو ہمارے اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو چیزیں کرتے ہیں وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ غیب کی باتیں کسی کو نہیں معلوم، دل میں ہمارے کیا چل رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن جو لکھنے والے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو ہمارے دل کے خیالات کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ پھر یہ فرشتے ہمارے خیالات کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں اگر ہم ان خیالات پر جمے رہے اور اس کے ساتھ ہم کھیلتے رہے۔ اس کے بعد سورۃ الزاریات کی تلاوت ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور آیت ہے سورہ قاف میں، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں وعدہ کیا ہوں جنت کو بھی بھروں گا، جہنم کو بھی بھروں گا۔ کل قیامت کے دن جنت کو اللہ بھرے گا اور مخلوق ایکسٹرا پیدا کر کے جنت کو بھری جائے گی اور جہنم کو بھی بھرا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب سارے انسان اور جناتوں کو جو بھی جہنمی ہوں گے جہنم میں ڈال دے گا تو پھر جہنم سے پوچھے گا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ نے فرمایا میں اس دن پوچھوں گا، میں سوال کروں گا اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی هل من مزید، کیا اللہ کچھ اور بھی باقی ہے؟ یعنی کہ اے اللہ میں ابھی بھری نہیں ہوں۔ اور ایک دوسرا معنی اے میرے اللہ میں بھر تو چکی ہوں، میرے اندر کافی لوگ تو آ چکے ہیں، لیکن ہاں جو نافرمان تیرے بندے ان کے لیے ابھی بھی گنجائش ہے، لا ڈال، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیرے دشمنوں کو اور تیرے نافرمانوں کو ضرور سزا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنم کہے گی حل من مزید، کچھ اور ہے کچھ اور ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم ڈال دے گا، جہنم چیخ پڑے گی اور کہے گی اے اللہ رب العالمین بس رہنے دے، میں بھر گئی، تو جہنم کو بھی بھرا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ زاریات کی تلاوت ہوئی۔ سورہ زاریات میں ایک اہم واقعہ بیان ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان بن کر آئے تھے۔ مہمان نوازی حضرت ابراہیم سے سیکھے۔ آج ہم اگر کسی کو نہ پہچانتے ہو تو اس سے سلام بھی نہیں کرتے، چائے پانی تو دور کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچانتے تھے، انسان تھے، اجنبی تھے، لیکن وہ فرشتے تھے، اصل میں انسان کی شکل میں آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، اے نبی کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر نہیں ملی جو بڑے بڑے عزت دار مہمان آئے تھے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ مہمان آتے ہیں قالوا سلاما، سلام کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، جواب دینے کے بعد بھی دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں ہے۔ فرشتے تو پہچان رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر رسول ہے، اللہ نے بھیجا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو نہیں پہچانتے تھے، ایک نارمل انسان ہی سمجھ رہے تھے۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کرنے کے لیے ان کے پاس جو بچڑا تھا وہ ذبح کر ڈالا اور اپنے مہمانوں کو کھانے کے لیے پیش کیا۔ اب مہمان جو اللہ رب العالمین کا فرشتہ ہے، فرشتہ کہاں کھانا کھاتا وہ کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہ بڑھائے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے، صلاۃ والسلام کو دل ہی دل میں ڈر ستانے لگا، آخر یہ لوگ کھا کیوں نہیں رہے؟ پوچھ بیٹھے کیا ہوا، کیا ماجرا، کھانا آپ لوگ کیوں تناول نہیں کر رہے ہیں؟ کہا آپ کھا لیجئے، ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم حضرت لوط کی قوم والوں کے اوپر عذاب لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، راستے میں مجھے ایک کام اور سونپ دیا گیا ہے۔ اے ابراہیم اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی بشارت سنا رہا ہے۔
پہلے آپ کو میں بشارت سناؤں گا، پھر ان لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم کی بیوی دروازے کے پاس کھڑی تھی، بڑھاپے کی عمر ہو چکی ہے، جس وقت میں اللہ بشارت بیٹے کی سنا رہا ہے بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ بیوی مسکرانے لگی، ہنسنے لگی کہ اس عمر میں کہاں سے ہو پائے گی۔ اللہ کے فرشتے نے کہا اللہ ایسے ہی چاہتا ہے، اسی عمر میں چاہتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ اسی عمر میں دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو صاحبزادے سے بھی نوازا، دنیا جانتی ہے۔